بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ یورپین پارلیمنٹ کے انتخابات آج کے پروگرام کا یہ موضوع ہے۔ 27 ملکوں کے نمائندوں پر مبنی یورپین پارلیمنٹ، جس کی 720 نشستیں ہیں، اس کے انتخابات گزشتہ ویکنڈ پر مکمل ہوئے ہیں۔ اس یورپین پارلیمنٹ کے اندر اس وقت 7 باقاعدہ گروپس ہیں جو 27 ممبر ممالک کی مختلف سیاسی پارٹیوں کے لیے اماجگاہ بنے ہوئے ہیں۔ یورپین پارلیمنٹ میں گروپ تشکیل دینے کے لیے کم از کم 7 ممالک سے تعلق رکھنے والے 23 ممبران ہونے ضروری ہیں۔ اس وقت موجود گروپس جو کہ یورپین پارلیمنٹ میں ہیں، اس میں یورپین پیپلز پارٹی EPP کرسچین ڈیموکریٹس، جس کو اس الیکشن میں 186 سیٹیں ملی ہیں، SND گروپ آف سوشل ڈیموکریٹس کو 134 نشستیں ملی ہیں، ری نیو یورپ گروپ کو 79 سیٹیں ملی ہیں یعنی 79، کنزرویٹو اور ریفارمسٹ گروپ کو 73 نشستیں ملی ہیں، ID گروپ کو 58 سیٹیں ملی ہیں، گرین اور فری الائنس گروپ کو 53 سیٹیں ملی ہیں اور لیفٹ گروپ کو 36 سیٹیں ملی ہیں۔ جن کا کسی گروپ سے تعلق نہیں ہے یا آزاد ممبران ہیں، ان کی تعداد 101 ہے۔ انتخابات کے نتائج بتلا رہے ہیں کہ یورپ کی رائٹ ونگ قومیت پسند پارٹیوں نے گزشتہ انتخابات کی نسبت زیادہ نشستیں حاصل کی ہیں۔ فرانس کے صدر سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں، جہاں ان کی مخالف مد مقابل لی پین کی انتہائی دائیں بازو کی نیشنل ریلی پارٹی نے یورپین الیکشن میں 31.5% ووٹ حاصل کیے ہیں، جو کہ سال 1984 کے بعد سب سے بڑا ریکارڈ ہے۔ لی پین کی پارٹی کے مقابلہ پر صدر میکرون کی رینیسنس پارٹی کو 15.2% ووٹ مل سکے ہیں۔ صدر فرانس نے اس عبرتناک شکست کے بعد فرانس کی پارلیمنٹ توڑ دی ہے اور 30 جون اور 7 جولائی کو ملک بھر میں فرانس پارلیمنٹ کی 577 نشستوں کے لیے 2 مرحلوں میں ہونے والے نئے انتخابات کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ جرمنی میں بھی انتہائی دائیں بازو کی پارٹی AFD نے زیادہ نشستیں حاصل کر کے ملک میں دوسری بڑی پارٹی کی حیثیت حاصل کر لی ہے۔ جرمنی میں چانسلر اولاف شولز کی سوشل ڈیموکریٹس اور گرین پارٹی کو بھی سخت دھچکا لگا ہے۔ اسی طرح آسٹریا اور اٹلی میں بھی دائیں بازو کی انتہا پسند پارٹیوں نے میدان مار لیے ہیں۔ انتخابات کے نتائج آ جانے کے بعد اب EU پارلیمنٹ کی سب سے اہم پوسٹ یعنی یورپین کمیشن کی صدارت کے لیے جوڑ توڑ کا کام شروع ہو چکا ہے۔ موجودہ صدر ارسلا لین، جن کا بیلجیم سے تعلق ہے، وہ دوبارہ 5 سال کے لیے میدان میں اتر چکی ہیں۔ ان کی نامزدگی کے لیے ان کو اس وقت 361 ووٹ درکار ہوں گے۔ یہ خفیہ رائے شماری ہوتی ہے۔ اس وقت ان کا اپنا جو کرسچین ڈیموکریٹ گروپ EPP ہے، اسی طرح سوشل ڈیموکریٹ گروپ SND اور ری نیو گروپ، یہ 3 گروپ پہلے سے ہی ان کے پیچھے کھڑے ہیں، جن کی سیٹوں کی تعداد 399 بنتی ہے۔ یہ جو آپ کو سیٹوں کی تعداد بتائی جا رہی ہے، اس میں ایک آدھ کا فرق پڑ بھی سکتا ہے، کیونکہ ابھی مکمل طور پر جو ہے فائنل ریزلٹس کا اعلان نہیں ہوا، لیکن اگر فرق پڑا بھی تو ایک آدھ سیٹ کا ہی پڑے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو 3 گروپس جن کا میں نے نام لیا ہے، EPP، سوشل ڈیموکریٹ اور ری نیو گروپ، ان کے تقریباً 10% ممبران جو ہیں وہ ظاہر کر رہے ہیں کہ ان کو ان سے کچھ پرابلم ہے ارسلا صاحبہ سے، اور وہ ان کی نامزدگی جو ہے اس کے خلاف ہیں کہ ان کو دوبارہ یہ صدر نہیں ہونا چاہیے یورپین کمیشن کا، اور وہ چاہتے ہیں کہ مالٹا کی رابرٹ میٹسولا ایک بہتر ان کا سبسٹیچیوٹ ہے یا نعم البدل ہے۔ بہرحال یہ ان تینوں گروپوں کے 10% ممبرز آف پارلیمنٹ کا خیال ہے، اور خاص طور پر جو فرانس کی EPP ہے وہ محترمہ ارسلا لیان پر یہ الزام لگاتی ہے کہ یہ سیاسی گروپ کی وفاداری کی نسبت فرانس کے صدر میکرون کی ذاتی طور پر زیادہ وفادار ہے۔ بہرحال محترمہ ارسلا لیان کو یقین ہے کہ وہ دوبارہ یورپین کمیشن کی صدارت لینے میں کامیاب ہو جائیں گی۔
اس بارے میں انہوں نے انڈر دی ٹیبل بھی کچھ کام کیا اور ان کو اٹلی کی دائیں بازو کی انتہا پسند وزیر اعظم میلونی ہے، انہوں نے بھی کچھ یقین دہانی کرا دی ہے۔ ان انتخابات کے نتیجہ میں گو دائیں بازو کی انتہا پسند پارٹیاں جو قومیت کو زیادہ اچھالتی ہیں، خصوصاً اسلامی ممالک کے مہاجرین کے خلاف ہیں، یورپ کے تمام ممالک کو فلاحی ممالک بنانا چاہتی ہیں اور باہر سے آنے والے مہاجرین کو مقامی معاشرہ میں انٹیگریشن کے لیے ان کا اپنا ہی ایک نقطہ نظر ہے جو وہ رکھتی ہیں۔ ان کو اگر 2019 میں جو یورپین پارلیمنٹ کے الیکشن ہوئے تھے اس سے اگر مقابلہ کیا جائے، یہ جو اب 2024 میں الیکشن ہوئے ہیں، تو یہ درست ہے کہ 2019 کے انتخابات کی نسبت اس سال یہ جو اب الیکشن ہوئے ان میں ان دائیں بازو کی انتہا پسند پارٹیوں کو زیادہ کامیابی ملی ہے۔ لیکن ان انتہا پسند پارٹیوں کو یہ جو دائیں بازو کے ان کے ساتھ ایک عجیب و غریب معاملہ ہے کہ ان میں آپس میں اتحاد نام کی بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ ابھی گزشتہ ماہ ہی یورپین پارلیمنٹ کے آئی ڈی گروپ کی کرتا دھرتا جو لی پین ہے، فرانس سے جن کا تعلق ہے، انہوں نے اے ایف ڈی پارٹی کو یورپین پارلیمنٹ کے امیدوار میکسی ملن کے قابل اعتراض ریمارکس کی وجہ سے اے ایف ڈی کو اس گروپ یعنی آئی ڈی گروپ سے باہر نکال دیا تھا۔ تاہم اب آسٹریا کے حکومت کے سربراہ نے ہیمر نے امید تو ظاہر کی ہے کہ وہ اے ایف ڈی کو دوبارہ یورپین پارلیمنٹ گروپ میں لائیں گے اور وہ اس بارے میں لی پین سے ملاقات بھی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور ان کا آرگومنٹ یہ ہے کہ چونکہ اب اے ایف ڈی نے قابل اعتراض بیان دینے والے اپنے ممبر جو کینڈیڈیٹ تھے یورپین پارلیمنٹ کے میکسی ملن ان سے دوری کا اعلان کر دیا، اس لیے انہیں امید ہے کہ لی پین جو ہیں وہ اے ایف ڈی کو دوبارہ اس گروپ میں لے آئیں گی۔ بہرحال اس وقت جو نتائج ہیں ان کو اگر دیکھا جائے تو دائیں بازو کی انتہا پسند سیاسی پارٹیاں جو بھی کر لیں وہ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ کوئی کسی یورپین پالیسی پر وہ خاص رنگ میں اثر انداز ہو سکیں۔ ہاں، اگر وہ اپنے اپنے ملک اور پھر یورپین پارلیمنٹ میں کسی سٹیج پہ آئندہ مستقبل میں 70% نشستیں حاصل کر لیتی ہیں تو پھر بہت ممکن ہے کہ وہ اپنی انتہا پسند پالیسیوں کو نافذ کر سکتی ہیں۔ موجودہ صورتحال میں کچھ ایسا امکان نہیں نظر آ رہا کہ ان کی جو پالیسیاں ہیں وہ یورپین پارلیمنٹ ان پہ کوئی عمل درآمد کریں گے۔ یہ درست ہے کہ انتخابات سے قبل بہت شور و غوغا تھا، لیکن جیسے ابھی بات کی ہے کہ نتائج بتلا رہے ہیں کہ فی الحال کچھ بدلے گا نہیں، اور جیسے ہماری زبان میں کہا جاتا ہے کہ یورپین پارلیمنٹ جو ہے اپنی موجودہ تنخواہ پر حسب ماضی اسی طرح کام کرتی رہے گی۔ لیکن یہاں بہرحال ایک نقطہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ اس سارے معاملے میں یہ جو ابھی یورپین پارلیمنٹ کا انتخاب ہوا ہے، ایک جگہ ایک چنگاری ابھی تک سلگ رہی ہے اور وہ فرانس ہے۔ صدر میکرون جو ہیں وہ صدر بائیڈن کی پچھلے چند روز سے خوب آؤ بھگت کر رہے ہیں، اور پھر انہوں نے یوکرائن کو میراج طیارے تک دینے کا اعلان کر دیا ہے کہ ان طیاروں کی مدد سے وہ روس کو لوہے کے چنے چبھوائیں۔ اسی طرح اس وقت اگر یورپ بھر میں یوکرائن کا سب سے بڑا حامی دیکھا جائے تو وہ بھی یہ فرانس کے صدر ہی بنتے ہیں، اور اپنے ملک میں یوکرائن جنگ کی جو سب سے بڑی ناقد ہے یعنی لی پین، ان سے یورپین پارلیمنٹ کے انتخاب کے مقابلہ میں یہ فرانس کے صدر میکرون شکست کھا گئے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر یہ 30 جون اور 7 جولائی کو یہ جو 2 مرحلوں میں صدر میکرون نے اچانک فرانس کی پارلیمنٹ کی یہ جو 577 سیٹیں اس پہ الیکشن کا جو اعلان کیا ہے، اگر اس الیکشن میں یہ دائیں بازو کی جو انتہا پسند پارٹی ہے یہ لی پین والی، اگر یہ صدر میکرون لی پین سے انتخاب ہار جاتے ہیں تو چونکہ فرانس یہ یورپ کا بہت ہی بڑا اور اہم ملک ہے، تو پھر دیکھنا پڑے گا کہ اس الیکشن کے نتیجے میں اگر لی پین صاحبہ اور ان کی پارٹی جو ہے وہ برسر اقتدار آ جاتی ہے فرانس میں پارلیمنٹ میں، تو پھر اس سارے رزلٹ کا جو کہ فرانس کے نتائج نکلیں گے الیکشن کے، کیا اس کا پھر پورے یورپ پر اثر پڑے گا، اور اگر پڑے گا تو وہ اثر کیا ہوگا، اس کے لیے بہرحال ہمیں 30 جون اور 7 جولائی تک انتظار کرنا پڑے گا۔
تو ناظرین آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔